اہل ایمان بیٹھے آخری اشرا پڑھے وہ بھی آج رات شروع ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں فکر و برکات عطا فرمائے. 21 رمضان المبارک 21 رمضان المبارک مولا کائنات اخی رسول نفسی رسول امام المشارق والمغارب اسد اللہ بن غالب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یوم شہادت سبحان اہل ایمان و اہل ایقان آپ کا یوم شہادت بھی مناتے ہیں. علامات ایمان میں سے حب علی محبت علی ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. ایمان کا یہ پیمانہ، ایمان کی یہ کسوٹی، ایمان کا یہ معیار ہمیں ایمان کی مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلا تمہید و تاخیر کی بات کر رہا ہوں. ہم جس کو بھی مانتے ہیں اور جس کو بھی جانتے ہیں نہ اپنی عقل سے مانتے ہیں نہ اپنی عقل سے جانتے ہیں. کسی ایک کو بھی ہم نہ اپنی عقل سے مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ اس کی ذاتی حیثیت سے اسے کچھ مانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں. انہیں بٹھا لیں. کسی کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، نہ کسی کو کسی ذاتی حیثیت سے مانتے ہیں، کسی کو بھی نہ جانتے ہیں. ہم جس کو بھی مانتے ہیں جس کو بھی جانتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے ایمان کا جو پیمانہ ہے، ہمارے ایمان کی جو کسوٹی ہے، ہمارے ایمان کا جو ترازو ہے، ہمارے ایمان کا جو معیار ہے، اور جو ایمان کا مرکز و محور ہے، اور جو خود ایمان ہے جس کی ذات، وہ ذات مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا مسلک، ہمارا مشرب، ہمارا وظیفہ، ہمارا ترانہ، ہمارا دین، ہمارا مذہب حضور کی محبت کا نام. سبحان اللہ. ہمارے کلام کا اول بھی ترانہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے. ہمارے کلام کا آخر بھی ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ ہے. جو حضور کا ہے وہ خدا کا ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ خدا کا ہو بھی نہیں سکتا. جو حضور خود ایمان کا مرکز و محور ہے، خود ایمان ہے، خود دین ہے، خود شریعت ہے. آقا کریم کی ذات، حضور کا اٹھنا دین ہے، حضور کا بیٹھنا دین ہے، سرکار کا بولنا دین ہے، حضور کریم علیہ السلام کی خاموشی دین ہے، سرکار کریم علیہ السلام کی جلوت دین ہے، حضور کریم کی خلوت دین ہے. تو جو خود دین ہیں انہوں نے جو پیمانے عطا فرمائے ہیں اور جس کو انہوں نے جیسے جیسے بیان فرمایا ہے ہم ویسے ویسے مانتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کو اور ان کی ذات کے ساتھ جڑ جانے کو ایمان کا پیمانہ قرار دیا. سبحان اللہ. کا پیمانہ قرار دیا ایمان. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، حضور کریم علیہ السلام نے وعدہ کیا اور ذات کی قسم جو دانے کو زمین سے اگاتی ہے، دانے کو زمین سے اگاتی ہے، اس ذات کی قسم حضور کریم علیہ السلام نے مجھ سے یاد کیا. آقا کریم علیہ السلام مجھ سے فرمایا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے دل سے تیری محبت نکل نہیں سکتی، منافق کے دل میں تیری محبت جا نہیں سکتی. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اس کو پکا لیں، اس حدیث کو ذہن میں بٹھا لیں، اس حدیث کو دل کی تختی پہ لکھ لیں. حدیث میں صحیح ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن سبحان اللہ. ولا يبغضك الا منافق.
मोमिन के दिल से तेरी मोहब्बत निकल नहीं सकती और मुनाफिक के दिल में तेरी मोहब्बत जा नहीं सकती। सुभान अल्लाह। ये तंग कर रहे हैं। ज़ाते अली के साथ मोहब्बत करना ये अलामात ईमान है। सुभान अल्लाह। क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ मैं, अलामात ईमान है, ये ईमान की अलामत है, अलामत है बेशक। और अल्लाह ना करे कुछ तंग दिली के साथ मौलाना शेर खुदा का जिक्र सुने या जिक्र के तंग दिली का, मैं लफ्ज़ बोलूं तंग दिली, बेशक अल्लाह। क्या कह रहा हूँ, तंग दिली। तंग दिली। अल्लाह। तो जरूरत ही नहीं किसी को अली का जिक्र ना करे, उसको आप मजबूरी के साथ ही करेगा, करेगा तो पड़ेगा, वो अली है, बात समझ रहे हैं ना। तो मगर कर रहा है देख तंग दिली के साथ, अल्लाह। इसके साथ उसके चेहरे में रौनक नहीं, उसकी आंखों में चमक नहीं, उसके अंदर जज्बा नहीं, जोश नहीं, करंट नहीं, उसकी आंखों में चमक नहीं है, वो आए भय शाय अगर मगर लेकिन वैकिन चूंके हाय हाय करके, और जैसे अली का जिक्र करो, मौला कायनात की बात करो, तो फिर उसके ज़हन के घोड़े दुड़ाए, अकल के घोड़े दुड़ाए और बात को इधर ले जाए उधर ले जाए, तंग दिली के साथ जिक्र करे भी तो तंग दिली के साथ जिक्र करे, और उसकी चेहरा बताए, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताए कि ये जैसे आशिक को माशूक का जिक्र करना चाहिए, मुहिब को महबूब का जिक्र करना चाहिए, तालिब को मतलूब का जिक्र करना चाहिए, वैसे जिक्र जैसे ये जिक्र करना चाहिए था वैसे जिक्र कर नहीं, सामने भी ये महसूस कर ले और उसके साथी भी ये महसूस कर ले, जो उसका अंदाज तकल्लुम ही बता दे कि इसके में जोश नहीं, जज्बा नहीं, तंग दिली के साथ जिक्र करे, वो तौबा करे, मदीने की रुख करे कि या अल्लाह महबूब के सदके अली की मोहब्बत मेरे दिल में डाल। सुभान अल्लाह। तौबा भी करे, हाँ तौबा करे। अल्लाह ताला जब जिस पर अजाब नाज़िल फरमाना चाहता है ना, तो उसे हुस्न नहीं लेता, उसे कोई जवानी नहीं लेता, कोई माल दौलत नहीं लेता, तो सेहत नहीं, ये तो वाला नबलो वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्स मिनल माल वल अनफुस व समरात, ये तो बल्कि महबूबों को आजमाता है, भूख देकर, तंगदस्ती देकर, इफलास देकर, मुफलिदी देकर, बेचारगी देकर, वो तो और कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल लेकर, कभी वो तो आजमाता है। ये अल्लाह के अजाब नहीं है, बल्कि ये तो आजमाइश है। वो जिस पर अपना अजाब नाज़िल कर सोमुन बुकमुन उम्युन, कि उसके दिल को अंधा गूंगा बहरा कर देता है, ईमान की दौलत उसे छीन लेता है, उसके दिल को मुर्दा कर देता है। तो जिसका दिल मुर्दा हो जाए उसमें ईमान जाता नहीं, वो फिर रोए, गुनाहों की माफी मांगे, अपने रिस्क के ऊपर तवज्जो दे कि लुक़्मा हराम तो नहीं खा रहा, अली की मोहब्बत दिल में नहीं आ रही। अली की मोहब्बत जिस दिल में होगी ईमान उसी दिल में होगा। हराम खाने वाला, लुक़्मा हराम खाने वाला मुर्दा दिल, उसके दिल में अली की मोहब्बत आ ही नहीं सकती। फिर वो रोए, मदीने की तरफ रुख करे और आका करीम की बारगाह में इस्तिग़ासा करे, दुआ करे, अल्लाह की बारगाह में सजदे करे, रोए, मुनाजात करे, दुआ करे, या अल्लाह तेरे महबूब ने अली की ज़ात को पैमाना ईमान बनाया, कसवटी ईमान बनाया, तराजू ईमान बनाया, ईमान का मेयार बनाया। तेरे महबूब ने कहा अली की मोहब्बत ईमान है, अली का बुग़्ज़ निफाक है, वालिहाज़ा अपने महबूब के सदके मौला अली की मोहब्बत हमारे दिल में डाल। सुभान अल्लाह। तंग दिली के साथ जिक्र कर रहा है, खुदा चेहरे के साथ जिक्र कर रहा है मौला अली शेर खुदा का। और अगर जिसके दिल में मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत जागज़ीर हो जाए और जैसे मौला अली का नाम लो उसका चेहरा खिल उठे, उसकी आंखें चमक उठे, उसका दिल बाग बाग हो जाए, उसे मुबारक हो ईमान उसी के दिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी सदियां मेरे हजूर की हैं, ये ज़माने मेरे हजूर के हैं, सारे सदियां सुबह शाम आका के हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम का दीन क़यामत तक के लिए अमर है। हजूर की हर बात क़यामत तक के लिए है। हजूर क़यामत तक भी और क़यामत के बाद भी खबरें दे रहे हैं। हजूर करीम ने जो पैमाना दिया है हम उसी को मानते हैं। आज की सदी नहीं, आज का जमाना नहीं कि आज हालात ये हो गए, हालात भी हजूर के हैं, जमाने भी हजूर के हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर सदी के लिए और हर हालात के लिए हजूर करीम ने अव्वल दिन से पैमाने दे दिए। हजूर करीम सदियां भी जानते हैं, हजूर हालात भी जानते हैं। सरकार ने जब फरमा दिया कि अली की जात पैमाना ईमान है, जो मोमिन है वो अली से मोहब्बत करेगा, जो मुनाफिक है
وہ علی سے بغض رکھے گا، لہٰذا علی پر فیصلہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ کس پر فیصلہ ہونا ہے؟ مولا علی شیر خدا کی ذات پر، کہ بتا ان کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے سبحان اللہ اور دل سے بڑا کوئی مفتی نہیں، دل سے بڑا کوئی جج نہیں، دل سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے۔ اپنے دل پر نگاہ ڈالیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ مولا علی شیر خدا کی کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ اگر ہے تو مبارکباد، سبحان اللہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو میں نے وظیفہ بتا دیا ہے کہ روئے، روئے گر گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں اور مانگے ان کی حب، کیا مانگے ان کی محبت، مانگے۔ آقا کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، لا یحبک الا مومن سبحان اللہ ولا یبغضک الا منافق۔ اور ادھر دیکھیں، جو آزمائش ہوتی ہے نا، جی امتحان اسی کا ہوتا ہے نا، بالکل سمجھ رہے ہیں؟ جی اے بیش اگر مگر بھی تو وہیں پہ ہوگی نا۔ ہاں آقا نے فرمایا قبر کا امتحان فقط مجھ مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگا۔ من ربوں کا سوال ہو گیا، اس نے کہا ربی اللہ، کہا جائے گا آگے چل، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا دین اسلام، کہا جائے گا آگے چل۔ آگے چل سبحان اللہ پھر آقا کی ذات کی معرفت کی بات ہوگی، عرفان مصطفیٰ کی بات ہوگی، پہچان مصطفیٰ کی بات ہوگی، حضور کریم کا چہرہ سامنے ہوگا، آقا کریم کی ذات سامنے ہوگی، بے پردہ، بے حجاب، بے نقاب، حضور کریم کا چہرہ دیکھے گا، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل بے محمد، بتا اس محمد کریم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جو حضور کو پہچان گیا، جو حضور کو پہچان گیا، پاس وہی ہوگا نا، وہی ہوگا وہی ہوگا۔ اس لیے مقابلے حضور کی ذات پر نہیں ہو رہے 100 سال سے، نور ہے کہ بشر ہے، قادر ہے کہ نہیں ہے، قادر ہے کہ نہیں ہے، زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے جو مناظرے ہو رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ پہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، مباحثے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کتابیں لکھی جو مجھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے، درود شریف اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ محمد محمد پکیدے گزر گئی، حضرت احمد ملیدے گزر گئی، خدا کو لٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو لہدے دکھینے گزر گئی۔ تو ہم نے کہا سنو، ہم قبر کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اور قبر کا امتحان حضور کے بارے میں ہوگا، قبر کے امتحان میرے بارے میں ہوگا، قبر کی آزمائش میرے بارے میں ہوگی۔ وہ جو فتنہ قبر کا ہے، آزمائش جو ہے، امتحان ہے، وہ مجھ مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگا۔ جو حضور کو پہچان لے گا وہ پاس ہے، اس کی قبر اچھی ہے، اور اس کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت کا باغ ہے، اور بکا نور ہے۔ جو حضور کو نہیں پہچان سکے گا، سمجھ رہے ہیں، جو حضور کو نہیں پہچان سکے گا وہ فیل ہے۔ پھر آقا نے فرمایا ایمان کا پیمانہ میں، مرکز و ایمان حضور کی ذات ہے، مرکز و محور ایمان حضور نے یہ پیمانے دیے ہیں کہ علی کی ذات کو پیمانہ ایمان اور نفاق بتا رہا ہوں۔ جس کا نفاق چیک کرنا ہو، ایمان چیک کرنا ہو، وہ مولا علی شیر خدا کا ذکر چھیڑ دو، مولا علی شیر خدا کی بات چھیڑ دو۔ اگر مومن ہے خوش ہوگا، مبغض ہے چہرے پہ آثار قبر ہوئے ہوگا۔ اور یہ ہر صدی کے لیے ہے، آج کے لیے پیمانہ بھی ذات علی ہے، اور کل کے لیے پیمانہ بھی ذات علی ہے، اور جو کل گزر گئی اس کے لیے بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی پیمانہ ذات علی ہے۔ سبحان اللہ صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں، یہ حضور نے دیا ہے، یہ کسی مولوی پیر نے نہیں دیا، یہ حضور نے پیمانہ دیا ہے۔ حدیث پکا لو، لا یحبک الا مومن، صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ ولا یبغضک الا منافق، یہ حضور کریم کے الفاظ ہے، ہم جس کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، سبحان اللہ اور جس کو جانتے ہیں حضور کی وجہ سے جانتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ پیمانہ حضور نے دیا ہے۔ مومن وہ ہوگا جس کے دل میں مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہوگی، مومن وہی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل۔ اب میں آپ کو مولا علی شیر خدا کی منقبت مولا علی کی زبانی سناتا ہوں۔ کیا کہا؟ مولا علی کہیں، پھر کہیں، ملتا ہے۔ جب حضور نے مولا کہا ہے تو آپ مولا نہیں کہنے، بات سمجھے؟ سیدی سنے،
حضور کا من کنت مولاہ مولا فہذا علی مولاہ. مولا حضور کو جو مولا مانتا ہے اس کو علی کو مولا ماننا پڑے گا, چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, حضور کریم نے یہ نہیں فرمایا خالی کہ علی مولا ہے, میں جس کا مولا ہوں جس کا پہلو علی اس کا مولا. حضور کس کے مولا ہے؟ ساری کائنات کے مولا ہے, اور علی بھی ساری کائنات کا مولا ہے. میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا, ذاتی حیثیت سے کسی کو نہیں مانتے, اور شخصی حیثیت سے اپنی عقل سے نہ کسی کو جانتے ہیں. جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں, سبحان اللہ, اور جس کو بھی پہچانتے ہیں حضور کی وجہ سے, آقا کی وجہ سے پہچانتے اور مانتے ہیں. آقا نے فرمایا ہے نا, بالکل آقا نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا مولا فہذا علی مولا مولا ہوں. اب تو مولا کے جو مرضی مانے کرتے رہے, رسول کے لیے بھی کرے گا, علی کے لیے بھی کرے گا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں, جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا یہ مرتضیٰ مولا ہے. کہا کرو مولا علی, اس کو عادت بناؤ, سبحان اللہ, سبحان کیا اللہ, بناؤ, تاکہ آپ کے لفظوں سے بھی پتہ لگے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے. سبحان اللہ, لفظوں سے بھی پتہ لگے. باقی ہر جگہ چناؤ ہے الفاظ کا, ادھر زیادہ چناؤ رکھو, سبحان اللہ, ادھر کیا رکھو, زیادہ چناؤ رکھو. مولا علی کیا کہا کرے, پھر کہیں پکائیں اس کو علی. مومن ہے وہ جو یہ کہے گا مولا علی, مولا مولا علی, مولا علی, مولا کائنات, مولا علی میرے خدا. کرم اللہ وجہہ الکریم. حضور نے, یہ حضور نے فرمایا ہے, بے شک, آقا نے فرمایا ہے کہ ایمان کا پیمانہ بھی علی کی ذات کو بنا رہا ہوں. سبحان اللہ, اور سنو, جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا یہ مرتضیٰ مولا ہے. مولا کائنات, مولا علی, شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علی ہیں, سلام اللہ علیہ بھی علی ہے, اور کرم اللہ وجہہ الکریم بھی علی ہے. سبحان اللہ, ہم تینوں کے قائل ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ ان کے صحابی ہیں, کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے کہ ان کے چہرے کو تک لینا بھی عبادت ہے. النظر الی علی الی وجہ علی العبادہ, النظر الی وجہ علی العبادہ. حضور نے کہا علی کے چہرے کو تک لینا بھی عبادت ہے. کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے, یہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے, اور یہ وہ ہے جن پر صدقہ بھی حرام ہے, جن پہ زکوٰۃ بھی حرام ہے, جن کے بچوں پہ صدقہ و زکوٰۃ بھی حرام ہے. یہ گلشن تطہیر کے پھول ہیں, یہ قمر بنی ہاشم ہے, یہ رسول اللہ کی اہل بیت میں سے ہے. جو خون رسول اللہ کی رگوں میں ہے وہی مولا علی کی رگوں میں ہے, اس لیے یہ علیہ السلام بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, علیہ السلام بھی, مولا علی علیہ السلام, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, ان کی محبت ایمان ہے, ایمان, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے, جنت حسین کے نانا کی ہے, حسین کے نانا کی ہے, طریقت حسین کے نانا کی ہے, حقیقت حسین کے نانا کی ہے, معرفت حسین کے نانا کی ہے, خدا حسین کے نانا کا ہے, خدائی حسین کے نانا. جنت کے سردار ہے مولا علی شیر خدا بھی جنت کے سردار, ان کی زوجہ بنت رسول وہ بھی جنت کے سردار, ان کے بچے بھی جنت کے سردار, ان کے بھائی بھی جنت کے سردار, ان کے چچا بھی جنت کے سردار. آقا کریم نے فرمایا کہ نحنو ولد عبد المطلب سادات و اہل الجنہ, ہم جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں, جنت کی سیادت, جنت کی قیادت, جنت کی بادشاہت, جنت کی امارت, جنت کی سرداری ہم عبد المطلب کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے. میں مصطفیٰ بھی جنتیوں کا سردار ہوں, حمزہ تو اور حمزہ بھی جنتیوں کے سردار ہے, علیو اور علی بھی جنتیوں کے سردار ہے, اور جعفر اور جعفر بھی جنتیوں کے سردار ہے, حسن اور حسن بھی جنتیوں کے سردار ہے, حسین اور حسین بھی جنتیوں کے سردار ہے, اور خاتون جنت بھی جملہ عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. جنت کی قیادت, جنت کی قیادت, جنت کی امارت,
جنت کی بادشاہت اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے پاس ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کے مالک ہیں. یہ کیا ہے؟ جنت کے مالک ہیں. یہ ساقی کوثر ہے. کوثر جو نہر ہوگی اس کی جڑ پر بنیاد پر مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے ہوئے. سبحان اللہ. کوثر کے جام علی پلائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں جاؤ گے؟ اگر علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائیے. جنت ان کے گھر کی ہے. یہ جنت کے مالک ہیں. جنت ان کی جاگیر ہے. پانچ تن پاک میں پہلا تن حضور کا ہے. سبحان اللہ. کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ پھر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھا لاتے. اسے منظور پہلا تن تو خود حضور ہے. تمہیں پہلا تن نظر نہیں آتا؟ حضور ہے. پانچ تن. پہلا تن کون ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہے. پھر خاتون جنت ہے مولا علی شیر خدا ہے. حسنین کریم ہے. یہ پانچ تن پاک ہے. آزمائے جاؤ گے. بالکل امتحان ہے. پاس ہونا اس میں. سبحان اللہ. جیسے دو نے پیپر آؤٹ کیا ہے نا قبر کا. کرم ہے امتیوں پر, غلاموں پر پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. یہ سوال آئیں گے, تیاری کر لو. اللہ. یہ حضور کریم نے پیمانے بتا دیے. جنت کی سرداری کن کے پاس ہے؟ ان الحسن والحسین ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدۃ. اے لوگوں کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو اپنے دادا دادی نانا نانی یعنی جد اور جدہ, سبحان اللہ, جد اور جدہ کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے. الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن, کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو اپنے باپ کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہیں, جو اپنی ماں کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس خالن و خالتن, کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو اپنی خالہ کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہیں, خالوں کے اعتبار سے اور اپنے ماموں کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس عمن و عمتن, کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو اپنے چچا کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے, جو اپنی پھپھو کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے. جدہما رسول اللہ ہے, ان کا نانا اللہ کا رسول ہے. خدیجہ بنت خویلد, ان کی نانی حضرت خدیجہ خویلد کی بیٹی ہے. ابوہما علی بن ابی طالب, ان کا بابا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. اور پھر آقا نے فرمایا امہما فاطمہ تو بنت رسول اللہ ہے, ان کی ماں فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. خالو مال قاسم رسول اللہ ہے, ان کا ماموں حضرت قاسم رسول اللہ کے بیٹے ہیں. وخالاتہم زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ ہے, اور ان کی جو خالائیں ہیں وہ حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. امہما جعفر بن ابی طالب, ان کا چچا حضرت جعفر ابو طالب کے بیٹے ہیں. امتہما ام ہانی بنت ابی طالب, اور ان کی پھپھو جان حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہے. جدہما فی الجنہ, جدتہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, خالہما فی الجنہ, خالاتہما فی الجنہ, عمہما فی الجنہ, عمتہما فی الجنہ, ہما فی الجنہ. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. تباہ تھی وے جیدہ بھی محمد دی آل دے نال ویر ہوئے. پکا لو یہ جملے. تباہ تھی وے, تباہ تھی وے جیدہ بھی محمد دی آل دے نال ویر ہوئے. ساڈے ماں پیو دا دین بچ گئے, علی دے پترے دی خیر ہوئے. سبحان اللہ. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات وہ ہے جن کے بچوں میں داتا علی حجویری ہے, جن کے بچوں میں غوث اعظم جیلانی ہے, جن کے بچوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے, جن کے بچوں میں سخی شہباز قلندر ہے, جن کے بچوں میں تاجدار گولنا ہے, جن کے بچوں میں غوث الاعظم ہو. اس باپ کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. باپ کی شان کیا ہوگی. آخر میں سنے بڑی آیتیں
سب سے زیادہ حدیثیں جن کے مناقب میں ہیں. سبحان اللہ. دین متین کا درس طالب علم ہوں. اور یہ جاؤ جملہ مفتیان کرام کو بتاؤ اور پوچھو ان سے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ مناقب اور فضائل پر حدیثیں مولا علی شیر خدا پر ہے. سبحان اللہ. حدیثوں کو جمع کریں, کلیکٹ کریں, سب سے زیادہ. اور خصائص مولا علی شیر خدا. خصائص سے علی کتاب لکھی امام نسائی نے. کیا لکھی؟ قبلہ سید سے خصائص علی. 198 حدیث ہے اس میں. سبحان اللہ. خصائص پر ایک تو ہوتے نا عام فضیلتیں, ایک ہوتا خاصہ کہ جو علی میں ہے کسی دوسرے میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. خاصہ کہتے ہیں. جیسے حضور کے خصائص ہیں کہ جو حضور میں ہے کسی اور میں نہیں. اور اسے کہتے ہیں خاصہ. کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں بھی فلانے عالم دین بھی ہے, فلانے عالم, یہ اس عالم کا خاصہ ہے, یہ اس عالم دین کا خاصہ ہے. خاصہ. سبحان اللہ. سب سے زیادہ امت میں خصائص, مناقب و فضائل جو بیان حضور نے کی نا, خصائص بالخصوص, وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس پر ان کی امت متفق ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے, جیسے حضور نے فرمایا ویسے مانتے, اپنے عقل سے نہیں مانتے. اور جو عقل سے آں باں شاں شو کر رہے ہیں نا, تو کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. اللہ سمجھ رہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر. ہاں. وہ آخر میں مولا علی شیر خدا نے اپنی منقبت, اس کو آپ خصائص کا نام دے دیں, منقبت کا نام, مناقب کا نام دے دیں, فضائل کا جو نام دے دیں, ہے خاص سے. کیا ہے سنا دوں؟ سبحان اللہ. لکھیں سیدی اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی محدث بریلی, وہ فرماتے ہیں ہر سنی مسلمان پہ واجب ہے کوئی اشعار کو یاد کرے. سبحان اللہ. نہ لکھا, ہاں یہ یاد کرنے چاہیے تھے, یہ یاد کرتے بالکل, یہ یاد کرنے چاہیے تھے, یاد کرتے یہ تو یہ فکری انتشار بھی نہ پڑتا. بالکل. یہ فکری انتشار جو پڑ گیا ہے نا, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانی, یا اگر مانی ہے تو ویسے نہیں مانی جیسے وہ منوانا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے بھی لکھا اور علماء نے بھی لکھا کہ یہ جو اشعار مولا کائنات نے فرمائے ہیں نا اپنی شان میں, ان کو یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے, تاکہ مقام مرتضوی پیش نظر رہے, مقام علوی پیش نظر رہے, مولا کائنات کا مقام ہر مسلمان کی آنکھوں کے سامنے رہے. وہ اشعار کون سے؟ آقا مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے محمد النبی و اخی و سحری, محمد کریم میرے بھائی ہے اور میرے سسر جان ہے. سبحان اللہ. حضور کا کسی کو بھائی کہنا تواضع ہے, انکساری ہے. حضور کریم نے حضرت عمر پاک کو بھی بھائی فرمایا ہے, مولا علی شیر خدا کو بھی دنیا و آخرت کا بھائی, مگر حضور کو خود کسی نے بھائی نہیں کہا. بات آپ سمجھ رہے ہیں, نہ عمر پاک نے کہا نہ کسی اور نے کہا کہ حضور آپ ہمارے بھائی ہیں. یہ مولا علی شیر خدا ہی ہے جنہوں نے کہا محمد النبی و اخی, اس لیے ہم کہتے ہیں اخی رسول مولا علی ہے, کیونکہ عبد المطلب کے یہ بھی پوتے ہیں, حضور بھی پوتے ہیں, چچا صاحب بھائی بھی ہے اور دینی بھائی بھی دنیا آخرت میں ہے. کہ محمد النبی و اخی, محمد نبی میرے بھائی ہے, وہ سحری اور میرے سسر جان ہیں. سبحان اللہ. وہ حمزہ تو سید الشہداء امی, اور جو سید الشہداء حضرت حمزہ ہے وہ میرے چچا جان ہیں. وجعفر الذی یمسی وجودی یطیر مع الملائکۃ بلو امی, اور جو حضرت سیدنا جعفر ہے وہ جو صبح و شام فرشتوں کی سنگت میں جنت میں پرواز کرتے ہیں, وہ میرے ماں جائے بھائی ہیں. بنت محمد و بنت محمد ساقدی و عرفی مسعود لحمھا بدمی و لحمی, اور محمد کریم کی جو بیٹی ہے وہ میرے گھر میں آرام پذیر ہے, میرے گھر میں ہے. منہا وسبت احمد ولدی منہا, ان سے جو محمد کی اولاد ہے وہ ان کے بچے ہیں. سبحان اللہ. ان کے کیا ہے؟ بچے ہیں. وہ فرمایا ایوکم, مخاطب کر کے فرمایا قوم کے لوگوں, ایوکم سہم ان کا سہمی, تم میں سے کون ہے
جس کا نصیب میرے نصیب جیسا ہے؟ سبحان اللہ تم میں سے کون ہے جس کا مقدر میرے مقدر جیسا ہے؟ تم میں سے کون ہے جس کا حصہ میرے حصے جیسا ہے؟ فَأَيُّكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي، سبحان اللہ تم میں سے ایک بھی نہیں ہے جس کا نصیبہ میرے نصیبے جیسا ہو، سبحان اللہ جس کا حصہ میرے حصے جیسا ہو، جس کا مقدر میرے مقدر جیسا ہو۔ سبقتکم الی الاسلام ترا صغیرا ما بلغت اوان حلمی، میں تو اس وقت مسلمان ہو گیا تھا تم سب سے پہلے، ابھی میں بچہ تھا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا مسلم اول شاہ مردوں والی، کائنات میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روئے زمین پہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے خدیجۃ الکبریٰ ہے، مولا علی شیر خدا مسلم اول ہے۔ کہا کہ سبقتکم الی الاسلام ترا صغیرا ما بلغت اوان حلمی، تم سب سے پہلے کلمہ پڑھنے میں پہل بھی میں نے کی ہے، اسلام بھی میں لایا ہوں، ابھی تو میں بچہ تھا۔ اور اردو آغوش رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی کی محبت عطا فرمائے آمین۔ اور یہ بھی آپ کا خاصہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے۔ کہاں شہید ہوئے؟ کہاں شہید ہوئے؟ کہاں شہید ہوئے؟ پیدا کہاں ہوئے؟ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں شہید ہوئے۔ یہ بھی کائنات روئے زمین میں مولا علی شیر خدا کا خاصہ ہے، خاصہ ہے، خاصہ ہے۔ سمجھ رہے خاصہ کہ جو پیدا بھی کہاں ہوئے اور شہید بھی؟ ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کعبے میں ہی پیدا پھر شہید بھی مسجد میں ہو۔ یہ بھی آپ کا خاص ہے، اس کو دل و جان سے مانے۔ جو خصائص کو مانے گا نا وہ فضائل کو بھی مانے گا، اور جو خصائص میں آؤں چین چون کرے گا وہ پھر فضائل میں بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خصائص ماننے کی بھی۔ ہمارے نعرے کتنے ہیں، میں لگاتا ہوں اسی پر کیمرے، نعرے تکبیر اللہ۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ہے، میں ان کے پوتوں جتنا ہوں، سیدی صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کے بیٹوں جتنا پوتوں جتنا ہوں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جو نعرے میں لگوا رہا ہوں یہی سنتے آئے ہیں، اسی پہ نہیں رہو بھائی، نہیں تو پھر حالات تو خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ نعرے تکبیر اللہ، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ سبحان اللہ یہی نعرے، یہی اگر 6واں 7واں لاؤ گے تو پھر 8واں 9واں بھی لگے گا، نہیں 8واں 9واں لاؤ گے 10واں 11واں لگے گا۔ اللہ ہاں، جب تم جدید کو رسے ڈال کے جنت میں پھینکو گے تو جنت کسی کے باپ کی تو نہیں ہے، نہیں ہے، جنت اللہ بے نیاز کی ہے، اللہ اور اس کے مالک حضور ہے۔ حضور اس کے مالک کون ہے؟ حضور حضور ہے۔ ہاں، جدید کو تو جنت میں جس سوراخ سے پھینکو گے نا، روشن دان سے کھڑکیاں سوراخ مورے، تو سارے سوراخ مورے بند کر دیے بھائی، وہاں پھر پھینکتے رہو، جب پھینکتے رہو گے تو پھر آؤں تو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسینیت پہ رکھے، آمین، حسینیت، 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 حسینیت۔ آخر میں امام احمد بن حنبل کا قول سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے ایک جملے ریکارڈ ہے، مدینہ مدین کا درس طالب علم، ٹھیک ہے نا، ہم الحمدللہ کٹی میں ہمیں ملی ہے یہ محبتیں۔ ہاں بالکل اہل سنت جس کا بھی ذکر کرتے ہیں نا، ہم تو حضور غوث پاک کا ذکر نہیں، ہم تو کہتے ہیں سورج جو طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے بھی غوث پاک کی اجازت سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو غوث پاک کی 11ویں ایسے بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھوکر مار کے تو وہ مردہ زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ 40 سال پہلے یا 100 سال پہلے بھی کوئی مردہ بنا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو بھی زندہ کر دے، نہیں سنتے رہے۔ ہم تو غوث پاک کا ذکر اتنی وسعت قلبی کے ساتھ کرتے ہیں، تو غوث پاک کے باپ کا ذکر تو زیادہ وسعت قلبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ سنیو کی شان ہے جس کا بھی ہم حضور خواجہ صاحب کا، داتا صاحب کا، اولیاء کا ہم درد کتیا نال ادب، مگر ہم تو ان کے در کے، ہم تو اپنے آپ کو سگانے کوچے جانا کہتے ہیں۔ تو وہ تو جب ذرا ادب ہو کھلے وسعت دل کے ساتھ، یہ تو نہیں کہ ابھی علی کا ذکر ہے تو پھر ادھر دو، وہ پھر یہ بھی تیسرے ٹیکا لگا دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم تو اولیاء کا آج کے حضور غزالی زمان کاظمی کریم مولا علی شیر خدا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، مولا علی شیر خدا کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ہیں۔ میری بات ہے، ہم تو ان کا ذکر، ہم تو کہتے ہیں ان کی کاظمی کریم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، ان کے تو کالے وصال ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تو ان کے بھی
در کے کتے ہیں. تو ہم جس کا ذکر کرتے ہیں کھلے دل سے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. شان ہے. وہ امام احمد بن حنبل کا قول سنیں اور اپنے دل پہ توجہ رکھیں. امام احمد بن حنبل ہمارے امام اہل سنت کے فقہ کے جو 4 امام ہیں ان میں سے بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل نام ہے ان کا قول سنا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جدید پر کفر کا فتویٰ لگایا, ٹھیک ہے, ہم ان کے فتوے پر ہم بھی جدید کو کافر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے کہا ہے نہیں کہا, ہر کسی کا اپنی تحقیق ہے, ٹھیک ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ بھی جو اس کو کافر کہے گا ہم روکیں گے نہیں, خود کہیں گے نہیں. اگر ہم اعلیٰ حضرت کے سامنے بھی جدید کو کافر کہتے رہو ہمیں روکتے نا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تحقیق ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ جدید کی جو محبت ہے نا, بولے کیا کہہ رہا ہوں, جدید کی محبت, ہاں, ہم نے اس پر قائم رہنا ہے کہ بھئی اس جملے پر قائم رہنا ہے کہ اس کی محبت دل میں نہ آئے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ جدید کی محبت اس کی طرف دل جھک جائے یا اللہ نہ کرے نرم گوشہ پیدا ہو جائے, سلب ایمان کا خطرہ ہے, اللہ اکبر, ایمان جانے کا خطرہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے قوم موجود ہے نا جدید لانتی کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے والے ہیں کہ نہیں, اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے ہیں کہ نہیں, باقاعدہ اس کے عرس بنانے والے ہیں کہ نہیں. اب تو میں نے پچھلے دنوں دیکھا مروان جو شجر ملونہ ہے لانتی, لانتیوں کا آئی جی مروان بن حکم, اور یہ بھی اس کے بھی اور شروع ہو گئے. تو جدید کی جو محبت ہے نا, جدید کی بات کیا کر رہا ہوں, جدید کی محبت اگر جس دل میں ہے نا وہ سمجھ لو شیطان نے نقب لگا دی ہے, وہ سلب ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے حسین کی تو دل کو رکھو, سبحان اللہ, کیسے رکھو, کربلا کے بعد 2 ہی جھنڈے ہیں. ادب ہمارا مسلک ہے, ادب ہمارا مشرب ہے, ادب پیچھے ہم نے جانا نہیں, ہم ادب والے. کربلا کے بعد ہم پیدا ہوئے, کربلا کے بعد 2 ہی جھنڈے ہیں, ایک حسین کا ایک جدید کا, ایک حسین پاک کا ایک جدید پلید کا. کوئی جدید پلید, ہاں, اس کو صبح شام پلید کہا کرو تاکہ اس کی محبت دل میں نہ آئے. صبح شام اس کو پلید, اعلیٰ حضرت جہاں اس کا نام لکھا جدید خبیث, جدید پلید, جدید خبیث, جدید پلید, جدید خبیث, جدید پلید, اس کا نام خالی جدید پہ نہ لیا کرو, جدید پلید, یہ جدید خبیث, تاکہ اس کی محبت آئے نا. اور حسین پاک سبحان اللہ, وہی ہے, ایک حسین کا ایک جدید کا. دعا کرو حسین کے جھنڈے میں موت آئے, سبحان اللہ, حسین کے جھنڈے کے ساتھ. حسینیت زندہ باد, 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 حسینیت زندہ باد. امام حسن کے بیٹے, مولا علی کے بیٹے, حسین کے لشکر کے آخری سپاہی امام مہدی بھی آئیں گے, امام مہدی بھی لشکر سجدہ امام مہدی سلام اللہ علیہ بھی اللہ نے امام مہدی کے لشکر سے اٹھائے. اگر امام مہدی کے لشکر سے اٹھنا ہے نا تو جدید لانتی کو لانتی کہو. مصطفیٰ